بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جنگ شروع کر دے گا یا وہ جنگ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس میں دو طرح کی رائے ہے۔ زیادہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فل فلیج وار میں دوبارہ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے لیے جس طرح کی سپورٹ چاہیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اتحادیوں کی جانب سے یا دنیا کی جانب سے یا وہ ممالک جو پہلے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ میں جاتے تھے ان کی جانب سے وہ سپورٹ ملی نہیں ہے۔ اس پہ ایک بڑا زبردست آرٹیکل دا اکانومسٹ نے بھی لکھا ہے کہ ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں کم از کم کسی ایک کی شکست ہوتی ہے۔ اگر ایران میں جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سب سے بڑی شکست کھانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، یہ اکانومسٹ نے کہا۔ ان کے مطابق ایران کے خلاف اس جنگ نے امریکی طاقت کو چلانے کے نئے طریقے کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امریکی صدر کے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیوں سے بھرپور اشتعال انگیز بیانات اب اس طرح لگتے ہیں جیسے وہ اپنی پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ ہار گیا ہے۔ ایک ہارے ہوئے آدمی کی زبان لگتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی گالی دیتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ دا اکانومسٹ نے کہا کہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ نئی جنگ منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی اور سنہری دور کے دعوے کے بعد وہ خود کو مضائقہ خیز بنا سکتے ہیں۔ حالات دنیا کے خراب ہوں گے، ٹرمپ کی مقبولیت خراب ہو جائے گی۔ ٹرمپ کے تین بڑے مقاصد: مشرق وسطیٰ کو زیادہ محفوظ اور خوشحال بنانا، ایرانی حکومت کا خاتمہ کرنا اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روکنا، بڑی حد تک پورے ہی نہیں ہو سکے۔ یعنی جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے پیچھے چاہتا تھا اس میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ بڑا تفصیلی یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے دا اکانومسٹ میں، اور اس میں بہت سارے ایکسپرٹس کی جو رائے ہے وہ بھی یہی ہے اسی حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکل ہے کہ وہ جنگ دوبارہ شروع کرے۔ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دنیا بھر کے ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور چل کے آبنائے ہرمز کو کھولو اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر ہم کنٹرول کرتے ہیں ایران کو۔ لیکن یہ بات مانی نہیں جا رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اب جن ممالک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکویسٹ کی ہے، ذرا وہاں سے جو اطلاع آئی ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ برطانیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ریکویسٹ نہیں مانی، وہ اب اس لڑائی کے اندر نہیں جا رہا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا۔ اٹلی نے بھی یہی کہا، اسپین نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا مسترد کر دیا، جاپان نے بھی مسترد کر دیا، فرانس ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ میکرون آپ کو پتا ہے وہ کبھی ہاں کبھی نہ، لیکن میکرون اپنے آپ کو یورپی یونین سے الگ نہیں کر سکتا۔ پہلے دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہر حال میں جانبدار بننے کی بجائے صرف جنگ کو روکنا چاہیے۔ کل کے دن میں پاکستان میں یہ پیغامات بھجوائے گئے، پاکستان کی میڈیا کو مجبور کیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ اینٹی ایران بیانیہ اب بنائیں، اور ایرانی صحافیوں کو میڈیا پہ لینے سے بھی منع کیا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کل پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت مایوس ہو چکی ہے اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب انہیں بالآخر وہی کرنا پڑے گا جس کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا جنگ سے خاتمے کی طرف گئی، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یو این میں بھی سپورٹ نہیں ملی، امریکہ کے اندر بھی سپورٹ نہیں ملی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے، بلکہ اس کا فائدہ ایران کو ہوگا جو کچھ بھی امریکہ کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا تھا، لہذا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے درخواست کی، پاکستان تیار بیٹھا تھا اور فوری طور پہ پاکستان کا سارا بیانیہ بدل گیا اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھیجا گیا ٹویٹ کاپی پیسٹ کر دیا۔ یہ پاکستان کو بہت بڑی عزت مل جاتی، بلکہ ملی ہے پاکستان کو عزت۔ پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، پاکستان کی بڑی اہمیت ہے، ہم ایک اٹامک پاور ہے، ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہے، ایک بڑا ملک ہے جہاں بہت سارے وسائل ہیں، 25 کروڑ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ایک بڑا اور تگڑا ملک ہے۔ پوری دنیا میں پاکستانی شہری رہتے ہیں، 1 کروڑ کے قریب پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایک عام ملک نہیں ہے، دنیا کے ٹاپ ممالک میں سے ایک ملک ہمارا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا، پاکستان کو کمزور رکھا گیا، پاکستان کو لوٹا گیا، پاکستان کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا،
اور پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اسٹیبلٹی بھی نہیں آنے دی. بہرحال شہباز شریف کی کاپی پیسٹ والی حرکت نے کئی کیے کرائے پہ جو ہے وہ پانی پھیرا. مگر اچھی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی. اب جنگ بندی ہو گئی ہے تو فوری طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے گئی ہیں. تو پہلی امید تو یہ ہے کہ شہباز شریف سے کہ پیٹرولیم کی جو قیمتوں میں پاکستان میں انہوں نے اضافہ کیا تھا وہ فی الفور وہ اضافہ واپس لیا جائے. دیکھیں نا, جب اضافہ کیا تھا تو فوراً کر دیا تھا. حالانکہ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ پرانا پیٹرول ابھی مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے, ابھی پائپ لائن میں پڑا ہوا ہے, آپ کے پاس بہت سارا پیٹرول موجود ہے, یہ حرکت نہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں جی, ہم نے تو آئندہ بھی تو خریدنا ہوتا ہے, تو ہم ابھی مہنگا کریں گے. انہوں نے پہلے ہی مہنگا کر دیا. اب اسی طرح سے جب پیٹرول سستا ہو رہا ہے عالمی منڈی میں تو ان کو فوری طور پہ سستا کرنا چاہیے. اور یاد رہے اس پوری جنگ کے دوران کبھی بھی پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا مہنگا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو گیا تھا. لیکن عمران خان کے دور میں جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تب بھی جو پیٹرول کی ہائیسٹ پرائس تھی وہ 150 روپے فی لیٹر تھی. تو آج تو پھر 150 سے نیچے جانی چاہیے, کیونکہ ابھی تو اس سے کم قیمت ہے پیٹرولیم مصنوعات کی اور لگاتار نیچے کی طرف جائے گی. تو یہ پاکستانیوں کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے, تبھی پاکستانی خوش ہوں گے اور پاکستانی اس کو سیلیبریٹ کریں گے. بہرحال جنگ بندی ہو گئی. امریکہ کی جانب سے الگ الگ بیانات آ رہے ہیں کہ کس کا کیا کردار تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا. تمام لوگ جنہوں نے اس میں محنت کی ان سب کا شکریہ ادا کیا. سب ایک دوسرے کا مبارکباد دے رہے ہیں, ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو شکریہ ادا کیا جانا چاہیے وہ پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے, جس نے پاکستان کی حکومت کو اور رجیم کو مجبور کیا کہ وہ جانبداری کے بجائے جنگ بندی کی طرف آگے بڑھے. یہ پاکستانی عوام کا شکریہ جو فرقہ واریت میں پھنسنے کی بجائے اکٹھے ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہر قسم کے اختلافات کو پس پشت ڈالا اور جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا پاکستانی حکومت پہ. اور پاکستان کی حکومت اس کی کوشش کرتی رہی, جس کا کریڈٹ حکومت کو ملنا چاہیے. امریکہ سے الگ الگ قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے کہ جو ایران کو راضی کیا گیا ہے وہ چائنا کی جانب سے راضی کیا گیا ہے. یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چین بھی اس میں ایک گارنٹی ہے, یعنی چین کی جانب سے بھی اس میں ایک گارنٹی شامل ہے کہ اب یہ جنگ بندی جو ہے وہ لمبی چلے گی اور دوبارہ لڑائی نہیں ہوگی, اور جو ایران کے مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے گا اور ایران کو بہت کچھ اس میں مل بھی جائے گا. امریکن بیان دے رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, ہم نے تباہی پھیر دی ہے, ہم نے ایران کی صلاحیت ختم کر دی ہے, اب وہ کبھی بھی ایٹمی قوت نہیں بن سکے گا. وہ تو آیت اللہ علی خامنائی جب زندہ تھے تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ایران کبھی بھی ایٹمی قوت نہیں بنے گا. وہ تو انہوں نے ویسے بھی نہیں بننا تھا. پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ ایران نے منت ترلا کیا, اس کے بعد پھر ہم نے جنگ بندی کی ہے تو ہم بڑے طاقتور ہیں, ہم نے اپنی طاقت کا صرف 10% استعمال کیا, ہم نے ایران کو مکمل شکست دی ہے, ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کر دکھایا جو کوئی بھی امریکی صدر کبھی بھی نہیں کر سکا. 40 دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرشمہ کر کے دکھا دیا. یہ امریکہ کے سٹیٹمنٹ ہیں, اوپر نیچے آ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے سٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ بھی کہہ دیا جو ایران کو ہتھیار دیں گے ان کے اوپر 50% ٹیرف بھی ہم لگا دیں گے. لیکن اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل کا, میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ اسرائیل پہ نظر سب کو رکھنی پڑے گی, خاص طور پہ امریکہ کو اسرائیل کو رسا ڈالنا پڑے گا, یعنی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی, پھر آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے. تو عمران خان تو معافی نہیں مانگتا بھائی, اب تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو عمران خان معافی نہیں مانگتا, اور یہ آپ کی خواہش ہی رہ جائے گی کہ عمران خان کو اب ڈرا ہوا دیکھیں یا اس سے آپ معافی منگوائیں. اب عمران خان کا کرنا کیا ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ان کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہے اور عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بڑے لوگوں نے سمجھایا, بڑے لوگوں نے منت ترلا کیا, بڑے لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے کالم لکھے, پروگرامز کیے, جا کر ملتے رہے کہ اللہ دا واسطہ انی معافی مانگ لو, چلو انی گل کر لو. عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے انکار کیا. تو یہ ہے جناب اب تک صورتحال. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی خبر کی تصدیق کر دی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے. یہ کہیں بھی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ عمران خان کو نہیں بھولتے. سیلاب آ جائے, سیلاب زدگان میں جائیں ان کو عمران خان یاد آتا ہے, انٹرنیشنل فورم پہ جائیں عمران خان یاد آتا ہے, لوکل فورم پہ آئے عمران خان یاد آتا ہے. ہر جگہ پہ یہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی حکومت کو ایک فوبیا میں مبتلا کر دیا ہے. ہر وقت ان کے دماغ میں یہ گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا, یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا,
یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. ان کے دماغ میں یہ گھنٹی ہر وقت بجتی رہتی ہے اور وہ عمران خان سے خوف کھاتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اور سمپل ہے یہ کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑے گی جب تک کہ عمران خان کو چھڑوانے والے نہیں آئیں گے. چھڑوانے والے کون ہیں؟ پاکستان کے عوام. اندرونی دباؤ اور بیرونی دباؤ. جب اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھے گا تو عمران خان کو چھوڑنا پڑ گیا تو چھوڑنا پڑ گیا. ادروائز ڈیل کیے بغیر یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑے گی. اور عمران خان سے پریشان یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ ہم نے کراس لگا دیا. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے. ہر جگہ پہ نجی محفلوں میں ان کے ایجنسیوں کے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان پہ کراس لگ گیا. میرے سامنے بھی 10 دفعہ یہ بات کی جب میں ان کی حراست میں تھا. مریم نواز کے منہ سے کہلواتے ہیں قصہ پارینہ بن گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں ایسا قصہ پارینہ ہے کہ جب بھی مریم نواز کوئی بات کرتی ہے اپنے کسی معاملے پہ تو کبھی وہ بات پاپولر نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی وہ عمران خان کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے وہ پاپولر ہو جاتی ہے. آج بھی اس کا طوطی بولتا ہے. ایک عمران خان صاحب نے میرے خیال میں جب سے وہ جیل گئے ہیں تب سے لے کر اب تک اپنی سب سے سخت ٹویٹ کر دی ہے. اس موقع پر عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے. وہ معاہدہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور ایکچولی بیک گراؤنڈ میں چیزیں کون سی چل رہی ہیں اور سامنے کون سی چل رہی ہیں. میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں کچھ خدشات بھی ہیں جو لوگوں نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرک مانتے ہیں. مجھ پر اور بشرا بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جھک جائیں یا ٹوٹ جائیں. جنرل یحییٰ خان کو فوج نے ملک چلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے فوج کا کندھا استعمال کر کے ڈکٹیٹرشپ کی. آج عاصم منیر بھی اسی طرز پر فوج کا کندھا استعمال کر کے ملک میں لاقانونیت اور فسطائیت کا ماحول بنائے ہوئے ہے. یہ دو بڑی سخت باتیں عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہی. پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر نے اپنے 10 سالہ ناجائز اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے جمہوریت کا گلا دبوچا. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا. پھر 8 فروری کو انتخابات میں عوام نے جب تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تو اس مینڈیٹ کو بے شرمی سے چرا لیا گیا. عوام کا مینڈیٹ چرا کر سزا یافتہ لوگوں کو اقتدار دے دیا گیا. اس کے بعد عدلیہ کو مفلوج کیا گیا اور 26ویں ترمیم کے ذریعے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. عدلیہ کو سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا. تیسرے نمبر پر میڈیا کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی ہے. آزاد میڈیا کا تصور پاکستان سے بالکل ختم ہو چکا ہے. نہایت مشکل سے پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت کے تسلسل سے یہ دو چیزیں کسی حد تک خود مختار عدلیہ اور آزاد میڈیا تھا, مگر عاصم منیر کی وجہ سے ان دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. ملک میں اس وقت جمہوریت معطل ہے, انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے, عدلیہ غلام اور میڈیا خوف زدہ ہے. عمران خان صاحب نے میڈیا کی اور عدلیہ کی تباہی کا ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ٹھہرا دیا. عاصم منیر جب سے چیف بنا ہے افغانستان کے ساتھ حالات خراب کرنے کی کوشش میں ہے. چیف بنتے ہی پہلے افغانستان کو دھمکیاں لگائیں, پھر 3 نسلوں سے مقیم افغانیوں کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا, پھر وہاں ڈرون حملے کیے اور پوری کوشش کی کہ ان کو اکسا کر پاکستان سے جنگ کروائی جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کا ماحول بنایا جائے تاکہ مغرب میں موجود افغان حکومت کی مخالف لابیز کو مجاہد بن کر دکھا سکے کہ میں ہی ہوں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہوں. جبر کے اس نظام کے باعث پاکستان میں اس وقت معیشت بھی تاریخی سست روی کا شکار ہے. بیرونی سرمایہ کاری بالکل صفر ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم سرمایہ کاری نہیں آئی جتنی اس دور میں ہوئی ہے. 3 سال میں ملک پر قرضہ دگنا ہو چکا ہے. ہر پاکستانی اس وقت قرضے کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے. جب تک ملک میں عوامی حکومت قائم نہیں ہوگی معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. ملک میں اخلاقیات کا جو جنازہ اٹھا ہوا ہے اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جو کام جنگوں میں بھی نہیں ہوتے وہ یہاں عوام کے ساتھ کیے گئے ہیں. عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا,
बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था, पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूं कि मुल्क में जो नाइंसाफी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल